نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن رمضان المبارک آپ سب کو رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو۔ بنت فرت ہاشمی کی طرف سے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں جہاں جہاں تک میری آواز کی سماعت پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی توفیق سے فضل سے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، اور جن کی ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، پہلے روزے کا بعد نماز مغرب سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے 40 مرتبہ۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آج پہلا روزہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اللہ کی فضل و کرم سے نیکیاں سمیٹنے والے نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، برکتیں اکٹھی کرنے والے برکتیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی ناچیز سی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی دعا کرتے ہیں کہ سب کا عبادت اور ہماری عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی بہن کی جو روزانہ گزارش ہوتی ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آگے شیئر کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، لائک ضروری ہے میرے چینل کے لیے، اور واچ ٹائم بالکل نہیں ہو رہا۔ واچ ٹائم پورے کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو فل واچ کرنی ہوگی، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم علیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسا شر ولا نفع ولا موت ولا حیات ولا نشورا۔ میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ میں اس کی طرف رجوع کرتی ہوں، اس بندے کی طرح جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، حالانکہ اس کا نفس نہ کسی نقصان کا مالک اور نفع کا، اور نہ موت کا، نہ حیات کا، اور نہ ہی موت کے بعد قبر سے اٹھنے کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 40 مرتبہ، دوسری جو ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو کہ اللہ خدا ہے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں آج۔
بہترین وظیفہ ہے، بعد نماز مغرب آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے الحمد شریف، سورۃ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے بعد نماز مغرب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوق کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا ہے، اور نہ ان کے جن پر تو نے غضب کیا اور جن پر غصہ ہوا، نہ گمراہوں کے راستے پر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بعد نماز مغرب آپ نے یہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، یہ آیت پڑھنی ہے 33 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات اللہ پاک حل فرمائیں گے، محمد مصطفیٰ کی طفیل اور ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں دعا کرتے ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہماری ہر دعا پر کن فیکون کہہ دے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرنے والا وہی ہے، اور کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جس پر ہم جائیں وہی ہم سب کو دینے والا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ ماہ مبارک آ گیا ہے، یہ مہمان ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آج ایک بات غور سے سن لو، یہ مہمان نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ مہمان تو ہم انسان ہیں، اس سال ہیں اگلے سال ہوں کہ نہ ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اپنی نیکیاں سمیٹی عبادت کیجیے، قرآن پاک پڑھیے، اور جس ہو سکے اپنے سے جتنی ہو سکے پوری کوشش کیجیے، جتنی ہوتی ہے انسان سے۔ اسلام میں کوئی یہ نہیں کہ دباؤ کہ یہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس طرح آسان کر دیا کہ اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے فرشتوں اور صحابی اور تابعی اور حاکمین کے ذریعے کہ وہ آپ تک آسان کر کے پہنچائیں۔ ظلم ضبط اور اسلام میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کوئی کام کیا جائے، بلکہ اس میں صرف پیار ہی پیار ہے، اور زبردستی کوئی چیز نہیں ہے۔ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا ٹائم لگائیے، عبادت کیجیے جتنا آپ سے ہو سکے، اپنے سے پوری کوشش کیجیے، آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی، جتنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو اس وقت میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان کی تمام پریشانیوں کو حل فرما، جو نہیں دیکھ رہا ان کی پریشانیوں کو بھی حل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بہن بھائی مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، میں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا فرمائے اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بیٹی ہو یا بیٹا، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی والا اور صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ میرے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا ہے، جن کے والدین حیات ہیں ان کو لمبی زندگی دے، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب الرحمن، تو محمد مصطفیٰ کے طفیل اس ماہ مبارک سے طفیل ہمارے